نہیں نہیں یار، کیسی بات کر رہے ہو؟ آج مایوں کا دن تھا اور ان کے ہاں کی رسم کے مطابق سب لڑکیوں کو زرد دوپٹہ لے کر پہننا تھا۔ نانو خود ہی رنگوں کا تسلہ لے کر بیٹھی تھی، لڑکیاں اور انہیں گھیری تھی۔ نانو نے گانا شروع کر دیا، میرے نہر تے آج میں ماہی آیا یہ پہلا جوڑا۔ ارے نانو کیسے گا رہی ہیں؟ انیان جانے کب وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنا پرانا گانا گھسا ہوا گا رہی ہیں، کوئی نیا ڈسکو گانا شروع کریں۔ جیسے جیسے وہ کچھ بولنے کو ہی تھا کہ شاہ نے رنگوں بھرا پیالہ اس کی طرف کچھ اس طرح اچھالا کہ وہ دوسرے پیر تک رنگا رنگ ہو چلا تھا۔ شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، ساتھ ہی دوسری لڑکیاں بھی۔ نانو کا بھی ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ بی بی اماں کو ہی جا کر بلا لایا۔ نانو بہت خوش تھی، اشارہ کرتے ہوئے بولی، بی بی ذرا اپنے لاڈلے کو دیکھ لو، اے بھی ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا۔ کہاوت ہے کہ مائیوں کے رنگوں کا چیٹا جس پر پڑ جائے سمجھو اس کی شادی۔ انیان کھسا گیا، واہ نانو آپ خوب باتیں کرتی ہیں، ٹھہرو شاہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ شاہ دوسرے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ چھوڑنا بھی مت، تمہارے لیے بالکل مناسب ہے۔ پتہ نہیں کس شوخ لڑکی نے یہ جملہ کسا تھا۔ انیان نے شاہ کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ اب بولو کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ وہ بے حد شوخ اور بدلہ سا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وارندگی سی مستی تھی۔ شاہ گلابی ہو گئی، اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھیں پتہ نہیں کس جذبے کے تحت جگمگا اٹھی تھی۔ چھوڑیں انان بھائی، وہ زرسی تھی۔ ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہ ہاتھ۔ سنا نہیں تم نے ابھی کسی نے کہا ہے کہ وہ کیا خوب کہا ہے، آئی لائک یو شاہ اینڈ ناؤ آئی ایم۔ وہ دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں اس کے دل کی بات کہہ گیا جو اس کے دل میں اس وقت سے تھی جب وہ 1 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ شاہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ لڑکی منظور ہے؟ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ شاہ اس میدان میں بالکل اناڑی تھی، بھولی تھی، کم سن تھی، مگر ایان کی آنکھوں میں اس کے لیے اس قدر والہانہ پن تھا کہ وہ اس نئے انکہے جذبوں کی اچانک آمد سے سسپٹا کر رہ گئی۔ چھوڑ بھی دیں ایان، اس نے شرمائی جھینی نظروں سے، مگر بے ایسی نظریں جن میں خود بخود انیان کے لیے واہلانہ پیار ٹوٹ پڑا تھا۔ ان بھرپور نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑائی ہوئی بھاگ گئی۔ انیان کھڑا مسکراتا رہا اور پھر موسیٰ حیران رہ گیا جب بھی اماں نے رت جگہ والے روز اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ نانو کو دے دیا، شاہ کے لیے۔ نانو کا سر سجدے میں گر گیا۔ کتنی خوشی کی بات تھی کہ ایک تو اپنے دھڑیال جائے گی بیاہ کر، رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ کیا ہوا جوان جو ان کی بیٹی دنیا میں نہ رہی؟ ان رشتوں کی ڈور شاہ سے بندھے گی۔ باقی جب دینے والا آتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ موسیٰ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک رہی تھی۔ اس نے گہری سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھا اور پھر بڑے پیار سے اپنے گلے لگا لیا۔ رمنا اور فلزہ کی شادی بخوبی انجام پا چکی تھی۔ شاہ کی شادی 3 ماہ بعد قرار پائی تھی، پھر ایان کو کینیڈا چلے جانا تھا۔ موسیٰ کو یقین نہیں تھا کہ 3 بہنوں کے فرض سے وہ ادا ہو جائے گا یوں دیکھتے ہی دیکھتے۔ اس نے نہ جانے کتنے شکر ادا کیے اللہ کے حضور میں جس نے اسے ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دی تھی۔ بس اللہ میاں، سب کچھ تو تیرے ہی بس میں ہے، میں منتظر ہوں میرے معبود، میری آرزو کب پوری ہوگی؟ اگر تو چاہے تو کیا کوسم مجھے نہیں مل سکتی؟ خدا کے روبرو ننھا سا معصوم گلا کیا تھا موسیٰ نے۔ کوسم اس کے دل میں تھی، اس کے تصور میں تھی۔ کوسم اسے اتنا یاد آ رہی تھی کہ آج اس نے اسے فون کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شادی کے بعد سارے مہمان جا چکے تھے۔ نانو شاہ کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ روحا اور الوینا کی اتنی فکر بنی نہ تھی۔ نانو کی دلی آرزو تھی کہ موسیٰ نے جس طرح پلان کیا ہے خدا برتر جلد از جلد اسے کامیابی دے، اس کا گھر بسے۔
کوثم کا وجود اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ ہر نماز میں وہ موسیٰ کے لیے دعا مانگتی تھی۔ موسیٰ نے اپنے دوست کے ہاں سے کوثم کے ہاں کراچی کال میں لائی۔ اس کی دلی آرزو جیسے پوری ہو گئی تھی۔ لائن پر کوثم ہی تھی۔ یوں لگا جنگل جیسے سونے دل میں بہار اتر آئی ہو۔ کوثم، کوثم، وہ سوائے سے دھیرے دھیرے پکارنے کے اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ ادھر دوسری طرف وہ بھی اس کی آواز سن کر بے قرار و بے چین تھی۔ سنو، یہ تم ہو نا؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ اوہ، یقیناً آس پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ الجھ کر رہ گیا۔ ہیلو موسیٰ، یہ فون میں نے ٹی وی لاؤنج سے اٹھایا ہے۔ کچھ دیر بعد کرو، میں اپنے بیڈ روم سے اٹھا لوں گی، یا پھر نمبر بتا دو موسیٰ، میں ملا لوں گی۔ تمہارا بل بہت بنے گا نا؟ اس کی معصومیت پر وہ مسکرائے، بتا نہ سکا۔ تم میرے ساتھ کتنی ہمدردیاں کرتی ہو، تمہیں میرا کتنا خیال ہے کوثم، اور سچ جانو تو تمہارا خیال رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اوکے کوثم، میں 10 منٹ بعد رنگ کرتا ہوں۔ اور پھر ان 10 منٹوں میں موسیٰ خود کو بے حد سرشار محسوس کر رہا تھا۔ دل میں جیسے نئی ترنگ سی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اس لمحے خود کو کوثم سے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس نے کوثم کا نمبر پھر ڈائل کیا۔ کوثم نے پہلے ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا تھا۔ اسی کی طرح بے چین مضطرب، بھیگی بھیگی جذبات بھری آواز میں وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ موسیٰ، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں، تم مجھے بہت یاد آتے ہو، اور یہ کہ موسیٰ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم مجھے بھی بہت یاد آتی ہو کوثم، ہمیں ملنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم نے دیکھا، قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کوثم، 3 ماہ بعد شاہ کی شادی کر کے میں تقریباً آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر تم مجھے حق ہوگا اپنے دل کی دنیا بسانے کا۔ جانتی ہو، میرے لیے تمہارے پاپا کی دی ہوئی وہ رقم کتنی کام آئی۔ میں نے کالمینوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے کوثم، جو کہ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ سچ؟ ادھر کوثم کی آواز میں خوشی تھی، جوش تھا۔ بس جلدی میں اس قابل ہو جاؤں گا 6 مہینے میں کوثم، پھپھا کی رقم لوٹا دوں گا اور تمہیں مانگ لوں گا۔ تم یہ بتاؤ، پھپھا مزید دباؤ تو نہیں ڈال رہے نا تم پر شادی کے لیے؟ اور تب کوثم نے پریشان انداز میں جب یہ بتایا کہ پاپا آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں بزنس میں پچھلے ہفتے کئی لاکھ کا نقصان ہوا ہے، ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ادھر ہم لوگ لیلین کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ لیلین نے سیٹھ نقش سے شادی کر لی ہے۔ پاپا کو بتائے بغیر ایک دم ہی اس کی آواز گلوگیر ہو چلی تھی۔ اوہ نو، کیا؟ موسیٰ کی چیخ نکل گئی۔ سیٹھ نقشب؟ اس کی عمر 45 سال سے کم نہیں ہے، کہاں وہ اور کہاں اپنی لیلین؟ اس کی آواز میں تعجب تھا۔ موسیٰ، لیلین کے خیالات کیا تھے تم جانتے ہی ہو نا۔ بہرحال پاپا کو دوہرا صدمہ ہے، ان دنوں ہم لوگ بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ، ہماری کافی لمبی باتیں ہو گئی ہیں، بل بہت آئے گا، فون رکھتی ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ کوثم۔ کوثم سے بات کر کے اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ شیخ یاور کے حالات سن کر کچھ اچھا تو نہیں لگا تھا، بلکہ افسوس ہو رہا تھا۔ باقی قدرت کے کارخانے دیکھ کر سکھ لے لیا، تیار ہوتے رہتے ہیں، کب کس کو دکھوں کا لبادہ اوڑھنا پڑ جائے کوئی نہیں جانتا۔ خوشیوں کے لبادے باز انسان کو کتنا خود غرض، موقع پرست اور ظالم بنا دیتے ہیں۔ وقت کب کسی کا ہے وہ تو بدلتا رہتا ہے۔ اس کے اندر کی چھٹی حس جیسے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، شیخ یاور علی کے سنہرے دن اب ماند ہونے کو ہیں، تاریخ ہونے کو ہیں۔ کوئی اندر سے بار بار کہہ رہا تھا، تکبر کے الفاظ خدا کو بھی پسند نہیں ہیں۔ کبھی کسی کو کمتر نہ جانو، کون جانے وقت کیا دکھا دے۔ تو پھوپھا جان آخر اپنے اعمال کا شکار ہو گئے۔ اس نے انتہائی دکھ سے سوچا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اب شاہ کی شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے،
اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقی دی تھی۔ احسان ملک کے ساتھ آج میں بزنس اسٹنگ کے بعد پتہ چلا تھا، اسے کئی لاکھ منافع ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں تیرس سے چمک اٹھی تھیں۔ سارا حساب کتاب کر کے پتہ چلا تھا کہ اس کے پاس بینک میں کیش 9 لاکھ روپیہ تھا اور ادھر ادھر پھنسے ہوئے تقریباً 1.5 لاکھ روپے، یعنی صرف 9 مہینے میں کاروبار نے اتنی ترقی کی تھی۔ یہ سب اس پیدا کرنے والے کی مہربانی تھی، یا پھر اس کے صبر و سکون کا پھل خدا نے دیا تھا۔ شاہ کی شادی کے بڑے بڑے پروگرام بنائے تھے اس نے، مگر کراچی سے آنے والے انیان کے فون نے سب کو ہراساں کر دیا تھا۔ شادی خاموشی سے انجام دی جائے گی کیونکہ پھپھا یاور علی شیخ 4 دن سے لاپتہ ہیں۔ انہیں ان کے کلفٹن والے آفس سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ماہا پھپھو کی بری حالت سے سب سخت پریشان ہیں، مگر انہی کا کہنا ہے کہ شادی ملتوی نہ کی جائے کیونکہ سمجھ پتہ نہیں کب تک کیسے حالات رہیں، لہٰذا چند لوگوں کے ساتھ بی بی اماں آئیں گی اور رخصتی کرا لیں گی۔ دل ایک دم ہی پریشان ہو گیا تھا۔ شاہ کی شادی نہایت سادگی سے انجام پائی اور اس کی رخصتی میں سب کے ساتھ ہی موسیٰ بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر اخبار پڑھ پڑھ کر اس کی عقل حیران رہ گئی۔ شیخ یاور علی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے صنعت کار تھے۔ ان کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہیں دن دہاڑے ان کے آفس سے اغوا کیا گیا تھا، مگر کیوں؟ تیز ون ہو گئے تھے، مگر کچھ ان کا پتہ نہیں تھا زندہ بھی تھے کہ نہیں۔ ماہا بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ کوسم فون کی ہر گھنٹی بے چین ہو کر بھاگتی تھی، شاید اس کے پاپا کے متعلق کوئی فون ہو۔ اغوا کیا ہے تو تاوان وغیرہ ہی کے لیے صحیح، کہیں سے تو کوئی اطلاع آئے۔ محل میں اداسیوں ویرانیوں کا ڈیرا تھا۔ لالین یہاں ویسے ہی نہیں آتی تھی، ان دنوں وہ لندن میں تھی۔ ماہا بیگم نے سختی سے اسے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ کوسم کا چہرہ اتر گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے تھے۔ گھنٹوں موسیٰ اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ عینیان، موسیٰ اور شیخ یاور علی کے چند ساتھی یہ سب مل کر ان کی تلاش کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماہا بیگم جہاں نماز پر بیٹھی رو رو کر خدا سے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھیں، ان کے لیے معافی وہ خدا کے حضور میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر مانگ رہی تھی۔ کوسم صدمہ و وحشت سے بیمار پڑ گئی تھی۔ اس وقت اسے 103 بخار تھا۔ بخار کی حالت سے سرخ چہرہ اور متروم آنکھوں میں وہ بے حد مزمل سی ہو چلی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں وہ بے سدھ پڑی تھی۔ موسیٰ سامنے ہی چیئر پر بیٹھا اس کی ذمہ داری میں مصروف تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ شاہ کو عینیان تھوڑی ہی دیر پہلے ماہا بیگم کے پاس چھوڑ کر اپنے پھپھا کے ہی سلسلے میں باہر گیا تھا۔ شاہ اس وقت کچن میں تھی۔ آج کل کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ ان 2 مہینوں میں گھر کے حالات پر بھی بہت برا اثر پڑا تھا۔ ماہا بیگم نے خانسامہ، مالی، ڈرائیور سب کو چھٹی دے دی تھی۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہا بیگم جو کب سے سجدے میں پڑی تھیں، ایک طویل دعا و سجدے کے بعد انہوں نے جب اپنا سر اوپر اٹھایا، ان کا آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ آنکھوں کے سامنے ابھی تک آنسوؤں کی 4 دیواری تھی۔ دھندلائی آنکھوں کے سامنے یہ کون تھا؟ انہوں نے گھبرا کر کس کو یہ آنکھیں ملی؟ میلے سے بوسیدہ کرتے پاجامے میں یہ کون تھا جو گھٹنوں میں منہ دیے یوں کسی مجبور و مظلوم کی مانند ان کے سامنے بیٹھا تھا؟ تم کون ہو؟ ارے کوئی ہے؟ ان کے منہ سے دبی ہوئی گھٹی گھٹی چیخ نکلی تو اس نے اپنا منہ گھٹنوں سے نکال کر ماہا بیگم کو دیکھا۔ بڑی اجنبی نگاہ تھی، کھوئی کھوئی ستا ہوا چہرہ، بیمار سا۔ ارے یہ تو آپ ہیں یاور علی اس حال میں؟ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ یہ آپ ہی ہیں نا؟ ارے آپ زندہ ہیں؟ اے خدا تو کتنا مہربان ہے۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں وہیں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی بھی رہی تھی۔ شاہ، کوسم دیکھو، ارے موسیٰ کہاں ہو؟ دیکھو کون آیا ہے۔ شاہ ان کی پاگلوں کے سے انداز میں چیختی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی۔ سامنے بیٹھے پاگل سے فقیر کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ایسے کیا معلوم تھا یہ کون ہے؟ اس نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا انہیں۔
وہ بھی گھبرا کر چیخ اٹھی، موسیٰ بھائی، موسیٰ بھائی! چیختی ہوئی وہ اور موسیٰ کو بلانے دوڑ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد کا منظر بڑا عجیب تھا۔ شیخ یاور علی ابھی تک اس پوزیشن میں گم سم بیٹھے تھے، ایک ایک کو تک رہے تھے پتھرائی نظروں سے، یوں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شاہ موسیٰ، ماہا بیگم سب انہیں گھیرے تھے۔ ان کا چہرہ ان پر گزری دکھ بھری داستان سنا رہا تھا۔ موسیٰ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، اوپر سے کوثم بھی آہستہ آہستہ اتر آئی ہوئی تھی۔ پاپا، پاپا! وہ بار بار انہیں ہلا رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ شیخ یاور علی کی آواز میں ایک گرج ہوا کرتی تھی۔ آنکھیں میں ہر کسی کے لیے اہانت کا جذبہ وہی آواز چپ تھی۔ آنکھوں بے بسی و ملال کی تصویر نظر آتی تھی۔ موسیٰ پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر شاہ صاحب کو بلا لایا۔ ڈاکٹر شاہ صاحب نے ان کا طویل معائنہ کیا، موسیٰ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان پر شدید صدمے کی کیفیت ہے۔ ایسے حالات جن کے بارے میں انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، انہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صحت دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان 6 دنوں میں انہیں کسی قید میں رکھا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، کھانے پینے سے محروم رکھا گیا ہے، اسی لیے ان کی یہ کیفیت ہے۔ مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، انہیں سکون اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کے آرام، ان کی غذا کا خاص خیال رکھیں۔ دل لگیں گے، پھر یہ آہستہ آہستہ ماضی کی طرف لوٹیں گے۔ ماہا بیگم کے چہرے پر امید کی کرن دوڑ گئی تھی۔ کوثم اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اسی دوران انیان بھی آ گیا تھا، اور پھر موسیٰ اور انیان کی مدد سے شیخ یاور علی غسل وغیرہ کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کچھ بہتر لگے۔ موسیٰ نے انہیں ان کے بیڈ روم میں لٹا دیا، اوپر لے جا کر۔ ماہا بیگم نے محسوس کیا اپنے کمرے میں آ کر وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش میں تھے اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن پر دباؤ ہرگز نہ پڑے، یہ خود ہی ٹھیک ہوں گے۔ تھوڑا سا صبر چاہیے، تھوڑا وقت لگے گا، اور پھر سب کوئی دیکھ بھال اچھی خاصی سے غذا ان کے اندر تبدیلی آنے کوشش شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انہیں کوثم کو پیار کر کے گلے لگایا تھا، آج پورے 10 دن بعد۔ پاپا، کوثم، دونوں ایک عجیب کشمکش میں تھے۔ کوثم بری طرح رو رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے پاپا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ سب لے گئے تھے، مجھے بڑی اذیت دی۔ یاور علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں دیتے تھے مجھے، کھانے کو نہیں، پینے کو بھی نہیں۔ وہ دور خلاؤں میں جانے کی کسے دیکھ رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے پاپا؟ کچھ تو بتائیں۔ موسیٰ نے ہمدردی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جب تھاما، اس وقت نہ جانے شیخ یاور علی کو کیا ہوا۔ موسیٰ کے گلے سے لپٹ کر وہ کسی بچے کی مانند پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے موسیٰ، میں ایک فقیر ہوں۔ موسیٰ بیٹا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ پروردگار نے دکھا دیا مجھے کہ دولت کے انبار میں رہتے ہوئے کبھی ہم بے بس ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں نے نہ جانے کتنے دل دکھائے تھے، کتنوں کو ذلیل کیا تھا، انہی میں ایک تم بھی ہو بیٹا، مجھے معافی دے دو۔ وہ بلبلا کر رو رہے تھے، وہ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ موسیٰ نے ان کے شانوں کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، پھوپھا جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ ذہن پر بھاری نہ ڈالیں زور، اور کچھ سوچیں بھی نہ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس کے حال تک پہنچایا۔ تب جیسے شیخ یاور علی کو تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ بچوں کی مانند انہوں نے کوثم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ پھر آ جائیں گے، وہ میرے اندر اب طاقت نہیں ہے کوثم بیٹی، وہ مجھے اذیت دے دے کر مار دیں گے۔ انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، ہاں سب لے لیا، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کلفٹن والا آفس لے لیا، بنگلہ لے لیا، کلفٹن والے فلیٹ بھی لے لیے، اور یہ گھر، یہ والا محل بھی لینا چاہتے تھے، نہیں دیا میں نے، بہت گھاٹا ہو گیا تھا نا کاروبار میں، تم جانتی ہو پیسہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے خود فراموشی کے ظلم میں بول رہے تھے۔ موسیٰ اور کوثم ان کے بہت قریب بیٹھے تھے، ان کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہے تھے۔
موسیٰ نے چونک کر کوثم کو دیکھا۔ کوثم نے اسے کچھ بولنے سے منع کیا۔ پاپا، پھر پیسے نہیں تھے اس لیے ان لوگوں نے وہ کلفٹن والا بنگلہ، کلفٹن والے فلیٹ، یہ سب کچھ لے لیا۔ پاپا کوئی بات نہیں، اب تو قرضے ادا ہو گئے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سب تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب۔ شیخ یاور علی نے بے بسی سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ میں فقیر ہوں، بس فقیر ہوں میں۔ موسیٰ کو اپنے چھوٹے سے گھر میں یوں لگ رہا تھا جیسے باہر آ گئی ہو۔ لڑکیوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ شاہا اور روحا کی دوستی کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ کچھ سہیلیاں رمنا اور فضا کی میں بھی آئی ہوئی تھیں۔ انیان کی آمد کسی تازہ بہار کے جھونکے کی طرح تھی۔ وہ جہاں بیٹھتا محفل کہکہوں سے بھرپور ہو جاتی۔ نانو کو ایان بہت پسند تھا۔ وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ بار بار اسے اس کی بچے کی آمد سے نانو کو جشن کا سما ہو گیا تھا۔ نانو، میں نے اسے بطور خاص بلایا ہے۔ اس نے ایان کو چھیڑا اور واقعی وہ تنگ گیا۔ اچھا تو کیا میں کوئی بھانڈ ہوں، جوکر ہوں؟ واہ نانو، یہ صلہ ہے محبت اور خلوص کا۔